الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم سب پر بڑا کرم اور احسان ہے کہ ایک عظیم الشان بابرکت مہینہ رمضان المبارک کا بخیر و عافیت، صحت و سلامتی کے ساتھ اپنی تدبیر تک پہنچا اور ہر خوش نصیب مسلمان نے جن کی اللہ نے اس کو توفیق بخشی اپنی طاقت کے بقدر ہر ایک نے کچھ نہ کچھ عمل ضرور کیا. کسی نے کم کیے، کسی نے زیادہ کیے، لیکن اتنی بات میرے دوستوں بزرگوں سے ہے کہ اللہ پاک اس مبارک مہینے میں قطعی امکان اس آخری امت کے کسی بندے کو محروم نہیں کر رہا، موقع دیتے ہیں. تو آج اس مبارک مہینے کی تکمیل کے بعد ہم سب یہاں پر جمع ہیں. ایک اعتبار سے جو بڑی خوشی کا موقع ہے، خوشی اس پر کہ پورا مہینہ گزرا، الحمدللہ ہم نے کوئی روزہ نہیں چھوڑا اپنے ارادے اور اختیار سے. عذر کی وجہ سے کوئی بیمار ہوا ہے تو وہ مجبوری ہے، لیکن بحیثیت ایک مسلمان کے ہم نے جان بوجھ کر کوئی روزہ نہیں چھوڑا، تراویح نہیں چھوڑی، کوئی نماز ضائع نہیں کی جماعت سے. جتنا اللہ نے عبادات اور توحید کا موقع دیا کسی نہ کسی درجے میں کریں. ان عبادات کی میرے دوستوں بزرگوں ہم ناقدری نہیں کریں گے. بعض دفعہ انسان کہتا ہے بس ہمارے کیا روزے تھے، کیا سجدے تھے اور کیا ہماری تراویح ہوگی. علماء نے ایسا بولنے سے منع کرنا ہے، اس لیے کہ یہ ایک عبادت کی ناقدری ہے. ہم تو اللہ سے اللہ کے فضل کی امید رکھیں گے اور اس پہ شکر ادا کریں گے کہ ٹھیک ہے جتنا کرنا تھا اتنا نہیں کیا، کم کیا، اور جس اخلاص کے ساتھ کرنا تھا اس جذبے سے نہیں کر سکے. لیکن اس پر اللہ کا ارب و خرب شکر ہے کہ اللہ پاک نے اس مہینے کے
حضرت ڈاکٹر فرقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ اے انسان اپنے سجدے کی نامزدی نہیں کرو, اس کو حقیقت نہیں کرو. پھر فرماتے ہیں کیوں؟ فرماتے ہیں قبول ہو کے نہ ہو پھر بھی ایک نعمت ہے. قبول ہو کے نہ ہو پھر بھی ایک نعمت ہے, وہ سجدہ جسے تیری آستہ سے نسبت ہے. ہم تو اس کو دیکھ رہے ہیں کہ جھکے کس کے سامنے, سر کس کے سامنے رکھا ہے. تو جو چیز میرے اور آپ کے اختیار میں تھی کہ ہم آج کے اللہ کے سامنے جھک جائیں, ہم نے تو اللہ کے آستانے میں آ کر اپنی پیشانی ٹکا دی, اور اس آستانے کو, اس جگہ کو اللہ کی ذات سے نسبت ہے. یہ ہمارے لیے ایک بڑی عظیم نعمت ہے, تو شکر کا موقع ہے. اور دوسرے اعتبار سے ڈر اور خوف کا موقع ہے. ڈر اور خوف کیوں؟ اس لیے کہ آپ حضرات نے رمضان کے شروع سے یہ بات سنی, یہ حدیث سنی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مسجد نبوی میں, ممبر کی ہر سیڑھی پر قدم رکھا اور ہر مرتبہ کیا فرمایا؟ آمین آمین آمین, 3 دفعہ فرمایا. پھر فرمایا جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے 3 دعائیں کی. وہ دعا کی اصل میں بددعا ہے, اور اس بددعا پر میں نے آمین کری. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اول تو فرشتوں کے سردار کی بددعا لینا ہی کم نہیں تھا کہ جبرائیل علیہ السلام بددعا کے کلمات کیا ہے, لیکن اس کے بعد پھر انبیاء کے امام, اس دنیا کے سردار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس پر آمین کری تو بڑے خطرے اور خوف کی بات ہے. تو ان 3 میں سے ایک بددعا کیا ہے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس پر رمضان کا مہینہ آ کے گزر جائے اور وہ اللہ پاک سے اپنے لیے اس میں مغفرت نہ کرا سکے. تو مغفرت کون نہیں کرا سکا؟ جس نے اس رمضان کو کچھ سمجھا ہی نہیں, کچھ بھی نہیں سمجھا, بلکہ ایک عام مہینے کی طرح اس کو گزار دیا. تو ہم اس پر اللہ کا شکر کیوں نہ ادا کریں میرے دوستوں بزرگوں کہ اتنی بد نصیبی تو ہمارے حصے میں نہیں آئی. ہم نے الحمدللہ اس مہینے پر ایمان رکھا, اس کا استقبال کیا, اس کے روزے رکھے, اس کے راتوں میں تراویح پڑھی, اس میں اللہ سے کچھ نہ کچھ دعائیں مانگی. اس کے بعد آج اللہ پاک نے اس امت کو خوشی کا یہ دن نصیب کیا. کیوں؟ اس لیے کہ میرے بندوں نے میرے حکم پر, میرے کہنے پر ایک عبادت کو مکمل کیا. عید الفطر آج کی خوشی انسان نے اپنی طرف سے نہیں بنائی ہے دوستوں, یہ ہم نے اپنی طرف سے طے نہیں کی, یہ ہمارے ذہن کی ایجاد نہیں ہے, بلکہ یہ کس ذات کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. عید الفطر اس امت کو اللہ کی طرف سے ایک انعام ملا. اس لیے حدیث پاک میں آپ علیہ السلام نے فرمایا ان کا لکل قوم عیدا وہذا عیدنا, فرمایا ہر قوم کے لیے خوشی کا ایک دن ہوتا ہے عید کا, اور ہماری عید کا دن یہ ہے عید الفطر. اور فرمایا للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فرمایا روزدار کو 2 خوشیاں ملیں گی, 2 خوشیاں. ایک خوشی اس وقت ملتی ہے تو یہ افطار کر لیتا ہے. افطار ہم کب کرتے ہیں؟ جب ہم نے روزہ پورا کیا مغرب کے وقت, یہ افطار وہ ہے. لیکن یاد رکھیے وہ افطار اصغر ہے, چھوٹا افطار. وہ چھوٹا
افطار تھا جو 29 دن تک ہمارے ساتھ روز چلتا رہا. وہ ایک چھوٹا افطار تھا، لیکن ایک افطار بڑا افطار ہے. وہ کون سا ہے؟ وہ آج عید کا دن ہے. 29 روزے پورے ہو گئے. اب آج عید کے دن ہر مسلمان کتنا خوش ہے. ایک خوشی اندر دل کو محسوس ہو رہی ہے کہ اللہ آپ نے ہم سے روزے رکھوائے اور آج ہمارے لیے دن بھر کھانا پینا سب حلال ہو گیا. تو اس عید کے دن جب انسان کچھ کھاتا ہے، کچھ پیتا ہے، اور آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے کہ عید الفطر میں سنت کیا ہے. انسان جب عید کی نماز کے لیے آئے تو اس سے پہلے کچھ میٹھی چیز استعمال کر لے، یہ سنت ہے. عید الاضحیٰ میں اس کے برعکس ہے. بڑی عید میں وہاں کیا ہے کہ آتے ہوئے کچھ نہ کھائے، بلکہ جب عید کی نماز پڑھ کے جائے، اپنی قربانی کا جانور ذبح ہو، گوشت آئے تو مستحب یہ کہ اس میں سے استعمال کریں. لیکن عید الفطر کی سنت کیا ہے کہ نماز کے لیے آنے سے پہلے انسان کچھ نہ کچھ کھا لے. افضل یہ کہ کھجور ہو، وہ نہ ملے تو کوئی بھی میٹھی چیز انسان استعمال کر لے، وہ بھی نہ ملے تو پھر کوئی بھی کھانے کی چیز کھا لے. لیکن کم از کم اتنا ضرور ہو کہ انسان نے آنے سے پہلے کچھ نہ کچھ استعمال کر لیا. تو فرمائے روزہ دار کی ایک خوشی کس وقت کی ہے؟ جب یہ افطار کرتا ہے. اور دوسری خوشی روزہ دار کی کب ہے؟ فرمائے عند لقاء ربہ، جب یہ اپنے رب سے، اللہ پاک سے ملاقات کرے گا. ہمارے علماء نے لکھا اس حدیث کے ضمن میں کہ عید کے دن جب انسان نماز کے لیے آتا ہے تو اس کا دل کتنا خوش ہوتا ہے. تو اندازہ لگائیں کہ جب خالق حقیقی سے ملاقات ہوگی اس خوشی کا کیا عالم ہو، اس خوشی اور فرحت کا کیا عالم ہوگا. اس کو تو میں اور آپ دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. تو آج ایسی خوشی کا دن ہے. یہ ہماری اس امت مسلمہ کے لیے عید کا دن ہے. اور اس دن کی جو فضیلت بیان کی گئی، عید کی نماز کے لیے جو بندہ آ جائے پھر پڑھ کے چلا جائے، یہ اللہ کی نظر میں بہت قیمتی ہے. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے، عید کا دن آتا ہے اور بندے عید کی نماز کے لیے جب جمع ہو جاتے ہیں تو اللہ پاک ایسے بندوں پہ فخر فرماتے ہیں فرشتوں کے سامنے. ان پہ فخر فرماتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ فرشتوں نے انسان کے بنتے وقت اللہ سے کہا تھا کہ اے اللہ، آپ ایک ایسی مخلوق کو بنا رہے ہیں من یفسد فیہا ویسفک الدماء. اے اللہ، ایسے انسان کو آپ بنا رہے ہیں کہ جو زمین میں فساد پھیلائے گا، خون پھیلائے گا، خون ریزی کرے گا. کہ اللہ ہم آپ کی عبادت کے لیے کافی نہیں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. انی اعلم ما لا تعلمون. اے فرشتوں، اس انسان کو کیوں بنا رہا ہوں؟ جو مجھے پتا ہے وہ تمہیں نہیں پتا. آج وہ جو فرشتوں کے ذہن کا ایک شبہ تھا، آج عید کے دن اللہ پاک وہ بات فرشتوں کے سامنے لاتے ہیں. اے فرشتوں، آج سمجھ لو کہ یہ انسان کیوں قیمتی ہے. تو اللہ فرشتوں پہ فخر فرما کے پوچھتے ہیں کہ اے فرشتوں، بتاؤ کہ ایک مزدور کا کیا حق ہے جو اپنا کام پورا کر لے. فرشتے فرماتے ہیں اس کا حق یہ کہ اس کو اس کی مزدوری پوری دے دی جائے. تو اللہ فرماتے ہیں فرشتوں، گواہ رہنا، یہ میرے بندے ہیں، انہوں نے میرے حکم پر پورا مہینہ روزہ رکھا، میرے حکم پر رکھا، لہذا تم گواہ رہو. میرے عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے علو شان کی قسم، آج یہ جو دعا مجھ سے مانگیں گے میں اس کو رد نہیں کروں گا.
اور آج جب یہ نماز پڑھ کے واپس جائیں گے تو تم گواہ رہو میں نے ان سب کی مغفرت کر دی۔ تو اللہ کی رحمت کا کیا ٹھکانہ ہے، اللہ کے نوازنے کی کیا حد ہے، اس کو میں اور آپ سوچ نہیں سکتے دوست۔ تو آج یہ عید کا دن، خوشی کا دن ہمیں اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے۔ اس دن میں ہم ہر وہ عمل کریں گے کہ جس سے اللہ کی ذات مجھ سے راضی رہے۔ ایسا نہ ہو کہ خوشی دینے والی ذات کو اسی دن ہم ناراض کر دیں، جس کی طرف سے خوشی ملی اسی کی نافرمانیوں میں لگ جائے، ایسا نہیں ہونا۔ تو اللہ کی ذات کا شکر بھی ادا کریں گے اور ہر اس عمل سے بچیں گے جس سے اللہ کی ذات ہم سے ناراض ہو جائے۔ دوسری بات میرے دوستو بزرگوں یہ ہے کہ اللہ پاک چاہتے ہیں کہ اس آخری امت کا ہر فرد عید الفطر کی اس خوشی میں شریک رہے۔ اس لیے حکم دیا کس کا؟ صدقۃ الفطر کا، کہ اپنے مال کا صدقہ فطر عید سے پہلے پہلے ادا کر دو، عید سے پہلے پہلے ادا کر دو۔ کیوں؟ تاکہ وہ شخص جو کمزور ہے، استطاعت نہیں رکھتا، آپ نے جا کے اس کا انتظام کیا، وہ بھی جا کے اپنے گھر والوں کے لیے، بچوں کے لیے عید کے اسباب لے گا، سب مسلمان اس خوشی میں شریک ہو جائیں۔ تو سنت تو یہ کہ انسان عید کی نماز کے لیے آنے سے پہلے اپنا صدقۃ الفطر اور اپنے سب بچوں کا صدقہ فطر وہ صحیح مصرف میں ادا کر دے۔ لیکن اگر کسی نے عید سے پہلے ادا نہیں کیا تو عید کے بعد واپس جاتے ہوئے لازماً انسان اپنا صدقۃ الفطر ادا کر دے۔ تیسری اہم بات یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ ختم ہوا، آج عید الفطر کا پہلا دن ہے۔ حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر، جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر رمضان کے بعد اس نے ستم من شوال، شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھ دی، شوال کے مہینے میں 6 روزے جس نے رکھ دیے، کان کصیام الدہر، یہ ایسا ہے جیسے اس نے پورے سال کے روزے رکھے، پورے سال کے روزے رکھے۔ تو چونکہ ایک عادت جڑی ہوئی ہے دوستوں رمضان کی، عید کے پہلے دن روزہ رکھنا حرام ہے، عید الفطر کے آج کے دن روزہ رکھنا حرام، منع ہے، یہ کھانے پینے کا دن ہے۔ لیکن دوسرے دن سے انسان نفلی روزہ رکھ سکتا ہے عید الفطر میں، لہذا شوال کے 6 روزے اگر انسان رکھتا ہے، اور رکھنا چاہیے، بڑی فضیلت والے ہیں، تو وہ کل کے دن سے انسان شروع کر سکتا ہے شوال کے آخر تک۔ اور ان روزوں میں ترتیب بھی ضروری نہیں ہے دوستو، انسان ایک ساتھ رکھ لے تو بھی ٹھیک ہے، وقفہ کر کے رکھے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن بہرحال اللہ نے موقع دیا ہے، یہ نفلی روزے ہمارے ضائع نہ ہوں، اہتمام کے ساتھ شوال کے یہ 6 روزے ہم رکھیں تاکہ اللہ پاک ہمیں شوال کے روزوں کی فضیلت بھی نصیب کر دیں۔ تو ساتھی کوشش کریں گے انشاءاللہ، اللہ پاک ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب چونکہ نماز کا وقت ہو رہا ہے تو عید الفطر کی نماز کا طریقہ مختصراً، چونکہ یہ نماز سال میں 2 مرتبہ آتی ہے تو عام طور پہ ذہن سے نکل جاتا ہے، اس میں تھوڑا سا فرق ہے، بس وہ سمجھنا ہے۔ عید الفطر کی نماز کی کل رکعتیں کتنی ہیں؟ 2 رکعتیں، 2 رکعتیں عید الفطر کی ہیں۔ ہم اس کی نیت کریں گے، میں نیت کرتا ہوں نماز عید الفطر کی 6 تکبیرات زائدہ کے ساتھ۔ ان 2 رکعتوں میں یہ باقی عام نماز کی طرح ہے، صرف اس میں 6 تکبیرات کا اضافہ ہے، 3 تکبیریں پہلی رکعت میں، 3 تکبیریں دوسری رکعت میں۔ طریقہ یہ کہ امام اللہ اکبر جب پہلی تکبیر تحریمہ کہیں گے، سب کانوں تک ہاتھ اٹھا کے ہاتھوں کو باندھ دیں گے جیسے ہر نماز میں، اور اس کے بعد ثنا یعنی سبحانک اللہم سے لے کر ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع نہیں ہوگی،
بلکہ پھر امام تکبیر کہیں گے، کانوں تک ہاتھ لے جائیں گے لیکن ہاتھوں کو نیچے کھلا چھوڑ دیں گے۔ پھر امام ایک تکبیر کہیں گے، کانوں تک ہاتھ لے جائیں گے، ہاتھوں کو کھلا چھوڑ دیں گے۔ پھر امام تکبیر کہیں گے، کانوں تک ہاتھ لے جائیں گے اور ہاتھوں کو باندھ دیں گے۔ تو آسان یاد رکھیں کہ پہلی تکبیر میں کانوں تک ہاتھ لے جا کر ہاتھ باندھنے ہیں، دوسری اور تیسری میں ہاتھوں کو کھلا چھوڑنا ہے، اور جو چوتھی ہوگی اس میں دوبارہ ہاتھ کو باندھیں گے۔ پھر سورہ فاتحہ سورت ہوگی، رکوع یہ رکعت پوری ہو جائے گی۔ دوسری رکعت شروع ہو جائے گی، سورہ فاتحہ کوئی سورت ہوگی، رکوع میں جانے سے پہلے پھر امام 3 تکبیریں کہے گا، ہر تکبیر پہ کانوں تک ہاتھ لے جا کر ہاتھوں کو کھلا چھوڑ دیں گے تینوں تکبیروں میں۔ چوتھی تکبیر رکوع کی ہوگی، اس میں جا کے یہ رکعت پوری کر لی جائے گی، نماز ختم ہوگی، اس کے بعد خطبہ ہوگا، خطبہ سننا ضروری ہے، اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی۔ صفحے بنا